محترمہ ڈاکٹر عالیہ کوثر صاحبہ کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ڈاکٹر عالیہ کوثر صاحب. معزز مہمانان خصوصی، حاضرین جلسہ اور اس تقریب کے داعی، السلام علیکم. یہ سرزمین جالنہ جسے گہوارہ شعر و ادب کہوں تو بے جانا ہوگا. جالنہ کی مٹی بزرگان دین کے فیض سے سیراب رہی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں آج بھی شاعری تصوف کے ظاہری و باطنی خصوصیات کا احاطہ کرتی ہے. یہ سچ ہے کہ اردو کی نشو و نما کسی شاہی فرمان یا علماء کے فتوے یا کسی مجلس کے وجود اجتماع و اختلاف کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی جذبات کے اظہار کے مؤثر انداز کے باعث ترقی کے منازل طے کرتی ہے. جذبات کے اظہار کے اردو کی ادب کی تشکیل میں جہاں رجحانات، تحریکات، تقسیم ہند اور ذہنی انقلابات کار فرما رہے ہیں، وہیں انسانی جذبات و خیالات، مغربی اثرات بھی اس کی ترقی و ترویج میں شامل ہیں. نثر کی بنسبت شاعری نے ہمیشہ، چاہے وہ روایت کا دور ہو یا بغاوت کا، اپنا الگ مقام رکھا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ شاعری فی نفس ایک فن لطیف اور فطری چیز ہے. فی نفس شاعر اپنے شعور و مذاق کے مطابق اپنے خیالات کو صفحہ خرطاس پر اتارتا ہے. ہندوستان کے ہر صوبے علاقے کی اپنی تاریخ رہی ہے، اپنا ادب ہے. مراٹھواڑہ کا علاقہ بھی شاعری کے لیے ہمیشہ ہی سے سازگار رہا ہے، اور بات مراٹھواڑہ کی ہو تو ضلع جالنہ کا ذکر لازمی ہے. اس کا شمار قدیم بستیوں میں ہوتا ہے. یہ شہر ہمیشہ ہی تجارت کے لیے مشہور رہا ہے. علاوہ اس کے یہاں کی مساجد، درگاہیں، قلعہ، فسیلے، تالاب اور زرخیز زمین قابل رشک ہے. تجارت کی وجہ سے پیسے کی فراوانی نے یہاں کے رہنے والوں میں کچھ شاہی شوق پیدا کر دیے، جس میں پہلوانی اور شاعری صف اول میں شمار کی جاتی ہے. نہیں، آگے آ رہی ہوں، بٹ بنیاد تو بتانی ہوگی نا سر. نہیں، بنیاد تو سننی پڑے گی آپ کو. جی سے تکلیف ہو رہی ہے آپ کو؟ آپ کے موجود ایسا کر سکتے ہیں کیا؟ آپ تمہارے پیچھے ایک پٹھان ہے نا، تو ہمارے ساتھ بھی ایک ہے. اس کی ابتدا جیسے کہ ذکر کچھ بیانوں میں کہا گیا ہے، حضرت جان اللہ شاہ سے ہوتی ہے، جو ایک جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں. ان کی علم و معرفت، حکمت و کمال، علوم ظاہری و باطنی کے ماہر، کامل اور نکات و امور تصوف میں درجہ کمال رکھتے تھے. آپ کی متعدد تصنیفات کا ذکر ملتا ہے جو اب دستیاب نہیں ہیں. دیگر شعراء جالنہ میں ہریش چندر سانی دکھی، جنہیں فخر مہاراشٹر کا خطاب دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ادریس نظر جالنوی، مولانا محمد عمر صدیقی اطہر، شمس جالنوی وغیرہ مشہور غزل گو شعراء گزرے ہیں. ان نامور شعراء کی فہرست میں بزرگ شعراء کے علاوہ آج کی نئی نسل کے شاعروں میں ایسے بھی کچھ نام ہیں جنہیں اگر میں نہ لوں تو نہیں سر، غلط ہوگا. لیکن ایک نام جن کے ذکر کے بغیر میری بات مکمل نہیں ہو سکتی، وہ میرے برادر عزیز لیاقت علی خان یاسر ہیں، جن کی شاعری حقیقت کا شعور رکھتی ہے. وہ احساس و جذبات کے شاعر ہیں. الفاظ کا انتخاب و اظہار انہیں ان کے ہم اثر شعراء میں منفرد مقام عطا کرتا ہے. دشت ویرا میں بھی دشت ویرا میں بھی ایک بزم سجائی ہے. دشت ویرا میں بھی ایک بزم سجائی ہے، اپنا تنہائی کا غم اور نہ تنہائی ہے. محترم بشارت علی خان اختر جالنوی، جالنہ، جنہوں نے جالنہ کی گمشدہ کڑیوں کو جوڑنے کا اہتمام کیا ہے. اس کے لیے میں صمیم قلب سے سر آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اپنے مجموعے ذکر کچھ بیانوں کا اس تہنیتی مجموعے کلام میں جالنہ کے تقریباً 86 شعراء کی شخصیت کو
खूबसूरत असर अंगेज अंदाज में बयान किया है। उनकी शायरी में अमीर ख्यालात व अफकार की कार फरमाई नजर आती है। अख्तर जालनवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शायरी उन्हें वरसे में मिली है, या ये कहिए कि खून में शामिल है तो बेजाना होगा। उनका पहला मजमूए कलाम अख्तर शुमारिया मंजर आम पर आकर दाद व तहसीन हासिल कर चुका है। दुआ गो हूँ कि जिक्र खुश बयानों का भी क़ारीन के जहन व दिल में घर कर जाए। उसके मुताले के बाद मैंने महसूस किया कि ये मजमूए कलाम तलबा के लिए हवाला जाती कुतुब के तौर पर मुफीद साबित होगा। इसमें शामिल तमाम शोरा की शख्सियत को मंजूम असर अंगेज अंदाज में बयां किया है। ये मजमूआ अख्तर जालनवी के इल्मी, फ़न्नी व फ़िक्री सोच की तर्जुमानी करता है। उनकी शायरी इंसानी जज्बात और सोच व गुदात से मामूर है। अपने मुनफरद मजमूई एतबार से कहूँ तो अख्तर जालनवी जालना के गहवारे शेर व अदब में एक नायाब नगीना है, जिसकी चमक से उर्दू शायरी में यकगुना इजाफा हुआ है। आखिर में अख्तर जालनवी की नज़र उन्हीं का एक शेर करना चाहती हूँ कि महक रहे हैं सभी गुल चमन में तुम सा कहाँ, महक रहे हैं सभी गुल चमन में तुम सा कहाँ, बहुत है नगमा सरा अंजुमन में तुम सा कहाँ। शुक्रिया।